میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک اکانومی کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایس آئی ایف سی کا منصوبہ ہے، یہ جو بنایا گیا ہے، پلیٹ فارم کہہ لیں، آرگنائزیشن کہہ لیں، کوئی ادارہ کہہ لیں اس کو، یہ اور اس کے انڈر ہونے والے سارے کام، اور وین یہ دیکھیں کہ کوئی کام اب رکے نہ۔ ایک تو سرمایہ کار کو اور سرمایہ دار دونوں کو تحفظ حاصل ہو، کسان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تربیت دی جائے، اس کو لیس کیا جائے پوری دنیا کی جدید ترین جو ایگریکلچرل ٹیکنالوجی ہے اس سے، اور بنجر زمینیں ہم روز سنتے تھے چولستان میں کہ اتنے بندے، آج اتنے جانور مر گئے، اتنے بچوں کا علاج نہیں ہے، پانی پھر قحط پڑ گیا ہے، اور ہم پوری دنیا قحط اپنی ہر سال اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ہم نے کچھ نہیں کیا تھا اس کے۔ اب جا کے دیکھیں 2 سالوں کے اندر چولستان میں آپ کو زرخیز پاکستان اور خوشحال پاکستان کی علامتیں، گلمپسز اور نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جہاں تصور ہی نہیں تھا کہ سبزہ اگایا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب کا یہ جو قدم ہے کہ ایک تو سیاسی یکجہتی تحریک کا قیام، اور افتخار بخاری صاحب کی سرپرستی میں ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ، اور دوسرا کہ یہ اس وین کو ہمیں تقویت دینی چاہیے، اور اللہ کرے کہ یہ اس طرح کا سسٹم بن جائے کہ وہ پھر کسی ایک آرمی چیف کے رہنے یا آنے جانے کی بجائے وہ وطن کے وین کے ساتھ آگے چلے، ریاست اس کو اون کرے، اور بعد میں آنے والے بھی اس پر اسی طرح کار بند رہیں جس طرح آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے اس کو پوری تندہی کے ساتھ اور مؤثر طریقے سے امپلیمنٹیشن کرا کے دنیا کو دکھا دیا۔ یہی وہ ملک تھا جس کو 2 سال پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، تنخواہوں کے پیسے نہیں رہے، ختم ہوگی بجلی، ختم یہ وہ، لیکن آج الحمدللہ وہ اس خطرے سے بھی نکل گیا ہے پاکستان، اور اب ہم روز ایک ایک گراف اور اوپر، ہم ایک اور انڈیکیٹر ہمارا بہتر آ رہا ہے اکانومی کے لحاظ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔